نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین و کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے اور اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے دے رہے تھے، جسے ہم نے پچھلے کئی آیتیں پڑھی۔ انشاءاللہ آج بھی 2 آیتیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کا جواب دیا، ان مشرکین کا جواب دیا جو شرک کر رہے تھے اور اپنے شرک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہے تھے کہ نہیں، یہی معبود ہیں ہمارے، اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا جواب دیا ان کو پچھلے کئی آیتوں میں ہم نے دیکھا۔ آج انشاءاللہ اور ایک آیت دیکھتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 73۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں اردو ترجمہ کہہ دیتی ہوں اس کا کیونکہ بڑی طویل آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو، ترجمہ کیا ہے؟ لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب دونوں کمزور۔ کیا ہے آیت کا آخری ٹکڑا؟ ضعف الطالب والمطلوب۔ طالب یعنی پکارنے والا، مطلوب جس کو پکارا جا رہا ہے، یعنی پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے دونوں بھی کمزور ہیں۔ اللہ نے صاف اس چیز کو ارشاد فرما دیا۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 41 میں بتایا، اس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور کسی کو ولی، اپنا دوست، مددگار، اولیاء بنا لیا ہے، اس مکڑی جیسی مثال ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ عنکبوت کا معنی ہی مکڑی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام عنکبوت ہے۔ عنکبوت یعنی مکڑی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مثال دی مشرکین کو کہ جو لوگ، جس کے ساتھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رہے ہیں، گویا کہ وہ مکڑی جیسا ہے کہ مکڑی کا گھر بنایا، اور یقیناً سب گھروں میں کمزور گھر، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب میں کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بڑے دلچسپ انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے احسن انداز سے، بڑے پیارے انداز سے بتا دیا، یہ جتلا دیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور پورے مل کے بھی جن کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ پورے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ مکھی ان پر بیٹھی تو ان کے کھانے پینے کی چیزوں پر بیٹھتی ہے تو وہ اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، اتنی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو بہرحال جب بحث مباحثے سے کام بنتا ہوا نظر نہیں آیا تو مشرکین نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے بحث مباحثہ کیا اور اللہ پاک نے بہترین جواب اس کے دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی جواب جو اللہ پاک بتاتے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کو یہ بحث کا جواب دیتے۔ تو جب یہ بحث مباحثے سے کام بنتا ہوا نظر نہیں آیا تو مشرکین نے کیا طے کیا کہ چلو اب اسلام کی دعوت کو اپنے زور طاقت سے کچلیں گے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں گے۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کر دی، اور ان کا ایک وفد، یعنی ایک گروپ ان کا، ابو طالب کے پاس گیا اور ابو طالب سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کر دیں۔ یہاں سے شروع ہو گیا ان کا ظلم و ستم۔ مسلمانوں کو اذیتیں دینے کے منصوبے بنانے لگے، اور ان منصوبوں کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بھی بہنوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے۔ مثلاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کون نہیں پہچانتا حضرت بلال کو؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ تو امیہ کیا کرتے؟ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ بچے انہیں کھینچتے پھرتے
اس دوران بلال احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت پر یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا تھا، پھر کہتا تھا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور یا لات و عزیٰ کی عبادت کر، یا پھر اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ تو بلال کہتے احد احد۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کس چیز کا مطالبہ تھا جو بلال رضی اللہ عنہ سے کیا جا رہا تھا؟ کس چیز کا مطالبہ تھا؟ کہ نبی سے کفر کرو، محمد کے ساتھ کفر کر دو، اور محمد کا کفر کر دو، اور کیا کرو؟ یا تو لات و عزیٰ کی عبادت شروع کر دو۔ اگر محمد کے ساتھ یعنی انکار نہیں کر سکتے ان کا، تو پھر لات و عزیٰ کی عبادت کرو۔ یہ لات و عزیٰ کون تھے؟ یہ وہی بت ہیں جو میں نے آپ کو عقیدے کی کلاسز میں آپ کو بتایا تھا۔ جب میں نے عقیدے کی کلاس لی تھی اس وقت یہ ایک میرا آڈیو تھا جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم میں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 نیک بندے تھے نا، تو ان لوگوں کی انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد 5 لوگ ایسے گزرے ان کی قوم میں جو بہت ہی نیک اور دیندار تھے، تو لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو یعنی معبود بنا۔ وہ میں نے مفصراً بتایا تھا، تفصیل سے اس درس میں بتایا تھا عقیدے کے دروس میں۔ تو بہرحال یہ وہی لات و عزیٰ ہیں، یعنی ان کے نام ہیں، یہ وہ نیک لوگوں کے یہ نام ہے جس کے یہ لوگ بت بنا کر عبادتیں کر رہے تھے۔ تو ان کا مطالبہ کیا تھا حضرت بلال سے کہ تم یہی بزرگان دین کی عبادت کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو انکار کرو، یا انکار نہیں کر سکتے تو کم از کم ان لات و عزیٰ کی عبادت کرو، یا پھر اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ تو بلال کہتے احد احد۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا تھا کہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر، اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی دھوپ کیسی ہوتی ہے، اس سخت ترین دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت پر لٹایا جاتا اور پتھر سینے پر ڈال دیا جاتا، اور بھاری پتھر ڈال دیا جاتا تاکہ آپ اس ریت پر سے ہلنے بھی نہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے وہاں سے، اور انہیں اس اذیت کی حالت میں دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ عامر بن فہیرہ اور ایک صحابی، ان کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی ابو فکیہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلح تھا، اور جو قبیلے ازد کے رہنے والے اور قبیلے بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت پر یا پتھر پر لٹا دیتے، اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکیں، اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اس طرح کی اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے ہیں۔ پھر اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور ایک صحابی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبع نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ان کو ڈال دیا گیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی نے بجھایا۔ اللہ اکبر۔ ایسی کئی واقعات ہیں بہنوں، ایسے کئی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی جن تکلیفوں کا ہمارے پاس تصور بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات دیکھ کر بہت ہی حد درجہ افسوس ہوتا ہے کہ
آرام سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، آرام سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے راہیں ہموار ہیں، ہم آرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری طرح سے مان سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم کوئی بھی مصیبت میں پڑے بغیر اپنی زندگی ایسی ہی ہم آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پیش نظر وہ سیرت نہیں رہتی، وہ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اب دیکھیے ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے صحابہ کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئیں، پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی اور کئی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی، لیکن کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو ایک پل بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ دعائیں کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پل جھپکنے کے برابر بھی تو مجھ کو تجھ سے غافل نہ رکھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعائیں کرتے تھے صحابہ کرام، ایک پل کے لیے بھی وہ غفلت نہیں چاہتے تھے، ایک پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی وہ غفلت نہیں چاہتے تھے۔ اتنی تکلیفوں میں اذیتوں میں رہنے کے باوجود وہ اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحابہ کی زندگیاں دیکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ سیرت کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور عمل کریں اور ان کی اتباع کو ہماری زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔